الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ سورہ ملک کی آیات ہیں جن پر درس چل رہا ہے۔ آج ذی قعدہ کی 9 تاریخ 1429 ہجری اور جولائی کی کیا ہے 22 جولائی 2018۔ یہ ہر بیان سے پہلے نا تاریخ ریکارڈ کروا دیا کریں۔ سورہ ملک کی ان آیات پر بیان چل رہا تھا کہ جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اس پر میں نے بات شروع کی تھی کہ اگر انسان کو جنت اور جہنم کا یقین آ جائے تو سارے معاملات حل ہو جائیں، کیونکہ دلوں میں شک ہے، شبہ ہے، وسوسہ ہے کہ پتہ نہیں جنت ہے بھی یا نہیں ہے اور جہنم ہے بھی یا نہیں ہے۔ انسان کے اندر 2 صفات اللہ نے رکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان جلدی کی چیز کو بعد والی چیز پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ چھٹانکی کہاں سے آ گئی؟ چلو ادھر بیٹھ جاؤ۔ جلدی کی، یہ میں بیان میں کہیں چھٹانکی بچوں کو کہہ رہا تھا، اس پہ لوگوں نے کمنٹس کیے کہ نام بگاڑنا اسلام میں حرام ہے۔ نام بگاڑنا اسلام میں، اللہ کے بندو، وہ نام بگاڑنا حرام ہے جس میں کسی کی توہین مقصود ہو۔ تو بچوں کو تو پیار سے چھٹانکی تے سے ہوتے ہیں، چھٹانک بھر کے ہوتے ہیں، تو یہ تو محبت سے، اس سے بچوں کی توہین نہیں ہو رہی بلکہ یہ محبت کی علامت ہے۔ ہم نے تو اپنے سارے بچوں کے نام ایسے، کسی کو پودینے کی چٹنی، بچے ہوتے پیارے پیارے ہیں نا، تو پودینے کی چٹنی کی طرح ہوتے ہیں، تو کسی کو پودینے کی چٹنی رکھا ہوا ہے، کسی کو لڈو، تو یہ کوئی نام بگاڑنے میں نہیں آتا۔ البتہ ایسا کہ وہ بیچارے کا ساری زندگی کے لیے نام چینج ہو جائے، یہ پھر صحیح نہیں ہے۔ اصل نام جو اس کا ہے وہ رہنا چاہیے۔ تھوڑا سا بڑا ہو تو پھر اس کو وہی نام دینا چاہیے جو اس کا اصل نام ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ نانا دادا بن گئے مگر وہ مٹھو ہی رہے ہیں، وہ گڈو رہے۔ تو وہ میری والدہ جو تھیں کافی ایجڈ ہو گئی تھیں، تو ہماری دادی کی جو بہن تھی وہ ہماری والدہ کو کہتی تھی دلہن کیا حال ہے، حالانکہ ان کے پوتے نواسے ہو گئے تھے، دانت میری والدہ کے گر گئے تھے بڑھاپے میں، اور ان کو کہا کیا جاتا تھا، ہماری دادی کی بہن کو کیا کہتی تھی دلہن، کیونکہ جب وہ شادی ہو کے آئیں تو اس وقت ان کو دلہن تو وہ نام پڑ گیا۔ چلو وہ تو اچھا نام تھا، والدہ خوش ہوتی ہوں گی ابھی بھی مجھے دلہن کہہ رہے ہیں، لیکن بچوں کے نام گڈو، مٹھو، یہ ساری زندگی کے لیے پڑ جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ انسان کا جو اصل نام ہے نا، اس میں اس کی عزت ہے، اس کی تعظیم ہے۔ خیر، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، میں بتا رہا تھا کہ انسان کی 2 صفات ہیں، کہ ایک تو وہ کہتا ہے کہ جو ابھی جو چیز مل رہی ہے چاہے وہ تھوڑی ہو وہ لے لو، بعد میں زیادہ بھی مل رہی ہوگی نا تو کہتا ہے کہ وہ کوئی بات نہیں، رہنے دو۔ کیش پہ چیزیں سستی ہوتی ہیں، قسطوں پہ بولو بھائی مہنگی ہوتی ہیں، کیونکہ کیش میں ہی ہے۔ ایک بات خود اچھی طرح سمجھ لیں کہ مسائل صرف مفتیان کرام سے پوچھا کریں جو باقاعدہ کسی دارالافتاء سے، کسی ادارے سے پڑھے ہوئے ہوں اور ان کا فتوے کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو، انہوں نے کسی مفتی سے پڑھا ہو اور اس مفتی نے آگے کسی مفتی سے پڑھا ہو اور اس نے کسی اور مفتی سے، تو یہ ان کی نگرانی میں کام کیا ہو، یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے ملتا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے مفتی تھے۔
آپ کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام میں سارے مفتی نہیں تھے، بلکہ مخصوص لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، جن میں معاذ ابن جبل، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو دردہ اور چاروں خلفائے راشدین، سمجھ رہے ہیں، زید ابن ثابت، یہ مخصوص علماء تھے۔ حالانکہ صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ کے برابر تھی، مگر فنٹر گیری جو آج کل چل رہی ہے نا وہ اس دور میں نہیں تھی، مخصوص علماء تھے۔ ہم حیران ہوتے ہیں، آج ہم کسی مسئلے کی تحقیق کرتے ہیں نا تو ہمیں ان مخصوص صحابہ کے فتاوی مل جاتے ہیں اس پہ۔ تو یہ جو پھر عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تھے کوفہ میں، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے مکہ میں، اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں تھے، معاذ ابن جبل، جابر ابن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمر، یہ سب مفتیان کرام تھے صحابہ میں۔ تو ان کے جو تلامذہ تھے نا، جو شاگرد تھے، جنہوں نے کتابوں سے نہیں بلکہ ان سے براہ راست ان کی نگرانی میں لوگوں کو فتوے دیے ہیں، وہ شاگرد دنیا میں مشہور ہوئے ہیں۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہے کہ جتنی عزت فتوے میں، جتنی شہرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں کو ملی ہے، اتنی کسی اور کو، بولو بھائی، نہیں ملی، جو کوفہ میں تھے۔ کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں جو فتویٰ کی جو شہرت ہوئی ہے نا، اصحاب فتاوی جتنی کثرت سے گزرے اور جتنی شہرت ان کو ملی، اتنی کسی اور کو نہیں ملی۔ تو انہوں نے کہاں سے علم لیا؟ عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی سے، کیونکہ حضرت علی بھی کوفہ چلے گئے تھے۔ تو حضرت علی کے شاگرد اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد، ان میں زیادہ شہرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کو ہوئی ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں میں بھی جو خاص خاص شاگرد تھے ان کو لوگوں نے مقتدی اور رہبر بنایا ہے، جن میں مشہور شاگرد علقمہ تھے۔ پھر ان کے شاگردوں میں درجنوں اور سینکڑوں تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نخعی کو جو مقام دیا وہ دوسروں کے حصوں میں نہیں آیا۔ آج بھی بخاری میں آپ دیکھیں، امام بخاری حضرت ابراہیم نخعی کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں اور ان کا قول ذکر کرتے ہیں، تائید میں جو ہے نا ان کا فتویٰ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کا یہ قول ہے۔ اور ابراہیم نخعی کو جو مقام ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ پھر ابراہیم نخعی کے شاگرد تھے باقاعدہ جنہوں نے ان کی صحبت میں وقت گزارا، اس میں سب سے مشہور شاگرد جو ابراہیم نخعی کے نائب بنے وہ تھے حماد الکوفی، یہ بھی بخاری کے راویوں میں سے ہیں، یہ سارے حنفی ہیں۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے، آپ کہہ سکتے ہیں فقہ حنفی تو امام ابو حنیفہ کے بعد آیا ہے نا، تو یہ حنفی کیسے ہو گئے؟ مسائل ان کے زیادہ تر وہی ہیں جو فقہ حنفی میں جس کو فالو کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا تھے سارے فقہ حنفی، یہ سب ترک رفع الیدین کے قائل تھے، ان میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا۔ کوئی ایک سند بھی آپ نہیں دکھا سکتے ابراہیم نخعی سے کہ وہ رفع الیدین کے قائل ہوں، یا حماد الکوفی رفع الیدین کے قائل ہوں، یا حضرت علقمہ اور اسود قائل ہوں، یا عبداللہ بن مسعود قائل ہوں۔ اور پھر حماد الکوفی کے جو سینکڑوں شاگرد تھے ان میں جو سب سے بڑا مقام ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ پھر امام ابو حنیفہ نے باقاعدہ فقہ کو مدون کرنا، کس کو؟ فقہ کو، جو عبداللہ بن مسعود سے چلا آ رہا تھا اس کو باقاعدہ مدون کرنا شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی کتاب دکھاؤ، تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد نے ان مسائل کو اور ان اقوال کو کتابوں میں جمع کیا ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ کی کتاب نہیں ہے لیکن ان کے شاگرد نے امام ابو حنیفہ کے اقوال کو جب لکھ لیا اور وہ کتابیں ہمارے پاس آ گئیں تو کتابوں میں محفوظ ہو گیا نا ایک دن۔ اب یہ کیسا جاہلوں والا مطالبہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب دکھاؤ؟ ایسے تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کتاب دکھاؤ۔ بھائی جب نبی کے اقوال آ گئے کتابوں میں تو محفوظ ہو گئے وہ اقوال، چاہے وہ بعد میں ہوں یا پہلے ہوں۔ تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا آج کل فقہ حنفی کے خلاف، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن فقہ حنفی اتنی کوئی کمزور چیز نہیں ہے، تواتر کے ساتھ صحابہ تابعین تبع تابعین سے چلا آ رہا ہے۔ اور یہ مشاہدے پر مبنی نماز ہے جس کے لیے روایتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رفع الیدین نہ کرنے کی ایک حدیث بھی اگر نہ ہو
تو بھی عبداللہ بن مسعود کا نہ کرنا اور ان کے شاگردوں کا نہ کرنا اور شاگردوں کے شاگردوں کا نہ کرنا اور یہ لاکھوں کروڑوں مسلمان تواتر کے ساتھ سینہ بسینہ جو ایک دوسرے کی نمازوں کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں, ان کا نہ کرنا خود اس کے یعنی اس عمل کے سنت ہونے کی دلیل ہے کہ یہ بھی نبی سے ثابت ہے. سینہ بسینہ روایتوں سے بڑھ کر اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ تواتر عملی کی. دو فقہ ایسے ہیں, یہ 4 فقہ ہیں نا مسلمانوں میں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ان 4 میں سے 2 فقہ ایسے ہیں جن کی بنیاد روایتوں پہ کم ہے, مشاہدے پر زیادہ ہے. ایک فقہ مالکی اور ایک فقہ حنفی. امام مالک نے بسا اوقات حدیث ذکر کی موطا امام مالک میں, مگر فتویٰ اس کے خلاف دیا. خود ذکر کر رہے ہیں اور فتویٰ اس کے خلاف. کیوں کہہ رہے ہیں؟ مشاہدہ اس کے خلاف ہے. اب آپ امام مالک کو یہ کہو کہ نبی کا قول کیا ہے اور آپ فتویٰ اس کے خلاف دے رہے ہیں, تو ہم آپ کے فتوے کو نہیں مانیں گے بلکہ نبی کے قول کو مانیں گے. تو امام مالک اس کا جواب یہ دیں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ مشاہدہ اس کے خلاف ہے, یہ مشاہدہ اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً وہ زیادہ مضبوطی سے ثابت ہے, کیونکہ اگر نبی نے اس کے خلاف کیا ہوتا تو اہل مدینہ اتنی کثرت سے اس کے خلاف نہ کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو اہل مدینہ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ سارے جو تابعین تبع تابعین کا دور ہے, یہ سارے گمراہی پر جمع کیسے ہو گئے. اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اہل حدیث حضرات موطا امام مالک کی حدیث پیش کرتے ہیں 8 رکعت تراویح والی جو امام مالک نقل کر رہے ہیں, اس کے میں نے جوابات دیے اپنے کلپ میں تفصیل سے. وہ تمام جوابات ایک طرف, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے لمبی بات سننے کا. تو امام مالک خود تراویح کی 20 رکعتوں کو 20 سے زائد رکعتوں کو سنت کیوں قرار دے رہے ہیں؟ حالانکہ وہ تو خود حدیث نقل کر رہے ہیں 8 رکعت والی اور فتویٰ کیا دے رہے ہیں 20. کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو حضرت عمر سے تواتر سے جو چیز چلی آ رہی ہے نا مدینہ میں, وہ کتنی ہے؟ وہ 20 ہے. کیونکہ اگر 8 سنت ہوتی تو جب امت 20 پہ آئی ہوتی تو احتجاج ہوتا, لوگ اس بدعت سے امت کو روکتے. اس لیے یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک فتنہ پھیلایا جا رہا ہے کہ وہاں سے کوئی حدیث مل گئی, وہاں سے کوئی حدیث مل گئی, بس کل ما صح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو بھی نبی سے صحیح حدیث ثابت ہوگی ہم اس پر عمل کریں گے. یہ فقہا کا اصول ہے ہی نہیں کہ جو بھی نبی سے ثابت ہوگی حدیث میں ہم اس پر عمل کریں گے. حدیث کی 2 قسمیں ہیں, ایک قولی, ایک خبر واحد, اور ایک خبر متواتر جو سینہ بسینہ تواتر سے چلی آ رہی ہے. میں اس کی اکثر دلیل دیتا ہوں کہ دیکھو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں, اس کی ہمارے پاس حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے صراحتاً, لیکن تمام فقہا اسی پر عمل کرتے آ رہے ہیں پوری دنیا میں. کیوں؟ عمل کیا چلا آ رہا ہے؟ تواتر. امام ابو داؤد صحاح 6 کے مؤلف ہیں, محدث ہیں, حدیث پیش کرتے ہیں تو بسا اوقات حدیث کے نیچے لکھتے ہیں وعلیہ العمل عندنا, اور ہمارے ہاں عمل بھی اسی پر ہے. کیا بتانے کے لیے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے, کیونکہ پبلک بھی اسی پر عمل کرتی آ رہی ہے. اس کی علامت ہے کہ واقعی نبی نے ایسا کیا ہوگا. تو امت کے جو سینہ بسینہ عمل چلا آ رہا ہے اس کو کوئی پروٹوکول یہ لوگ نہیں دیتے, اور جو خبر واحد ہے ایک شخص نے ایک سے, دوسرے نے دوسرے سے, اس نے تیسرے سے, اس کو اس سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. اس سے امت فقہا سے کیا ہو جائے گی؟ بدگمان. فقہا کا جو سوچنے کا انداز ہے نا ہر ایک کا ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے فقہ کی بنیاد مشاہدے پر ہے, مشاہدے پر, اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے فقہ کی بنیاد روایتوں پر ہے. وہ حدثنی فلان قال حدث, اس کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آپ کسی کی بھی مسلک کو فالو کریں لیکن دوسرے کو آپ حدیث کا منکر قرار مت دیں. یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ حدیث پر عمل نہیں کرتے. خیر یہ موضوع چینج ہو جائے گا, میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. میں وہ سند مکمل کر دوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں درس قرآن دیا کرتے تھے نا, ان کے شاگرد حضرت علقمہ وہیں پر درس قرآن دیتے تھے ابن مسعود کے بعد, اور ان کے شاگرد ابراہیم نخعی پھر وہیں درس دیتے تھے. پھر ابراہیم نخعی کے بعد حضرت حماد. ابراہیم نخعی اور حماد اور علقمہ اور ابن مسعود یہ سب بخاری اور مسلم کے کیا ہیں؟ راوی ہیں, اور یہ سب امام حنیفہ کے کیا ہیں؟
استاذ ہیں. اور آگے پھر حماد الکوفی کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ. تو عجیب بات ہے کہ امام ابو حنیفہ سے اوپر کو تو مانتے ہو, ادھر آگے گڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہو. یہ عجیب بات ہے. حالانکہ یہ جو اوپر والے زیادہ مشہور ہوئے ہیں, یہ بھی کس کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں؟ امام صاحب کی وجہ سے. ان کا فقہ دنیا میں کیا ہوا ہے؟ رائج ہوا ہے. چند چیزوں میں اختلاف بھی کیا کیونکہ مجتہد تھے. حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی نے امام ابو حنیفہ کی شان میں ایک نظم کہی ہے, اس کا ایک شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں. کفانا فقد حماد وکانت مصیبتنا به امرا کبیرا. کہہ رہے ہیں جب حماد کا انتقال ہوا تو ان کی موت ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھی. عبداللہ ابن مبارک ایک ایسے محدث ہیں جن کو سب مانتے ہیں اور فقیہ بھی ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت حماد کی جب موت ہوئی ہے نا کوفہ میں, تو ان کی موت ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت, یعنی علمی لحاظ سے ایک بہت بڑا نقصان تھا. یہ کون کہہ رہے؟ عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث, جس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں, بریلوی بھی مانتے ہیں, دیوبندی بھی مانتے ہیں, شافعی, حنفی, سب. اور کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پہ جرح نہ کی گئی ہو سوائے عبداللہ ابن مبارک کے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حماد الکوفی کی موت ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت تھی, لیکن ابو حنیفہ نے اس مصیبت کی تلافی, بولو بھائی, کر دی. اور یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کو 17 حدیثیں آتی تھیں. ان کو کیا آتی تھیں؟ ان کو تو رفع الیدین کی حدیثوں کا پتہ ہی نہیں تھا. تو ہر مجتہد کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے سوچنے کا, اس انداز کے حساب سے وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں. آج کل بے لگام بچے پیدا ہو رہے ہیں. میں جو اہل حدیث حضرات ہیں نا, ان سے بھی کہتا ہوں کہ تم بھی بے لگام مت ہو. اگر تمہیں فقہ حنفی سمجھ میں نہیں آتا تو اہل حدیث علماء کو فالو کرو. یہ نہ کہو کہ میری تحقیق ہے. آپ کہیں میرا مسلک ہے اہل حدیث, میں اہل حدیث علماء کو کیا کرتا ہوں بھائی؟ اہل حدیث کے جو مشہور کوئی بڑا دارالفتہ, میں وہاں سے فتویٰ لے کے اس پہ عمل کرتا ہوں. آپ پھنسیں گے اس وقت جب آپ کہو گے میں کس کو مانتا ہوں؟ قرآن و حدیث کو تو سب مانتے ہیں, لیکن قرآن و حدیث کو ماننے کے بعد اس پر عمل کیسے کرنا ہے؟ عامی آدمی عالم کو فالو کرے گا. ایک دور تھا سعودی عرب میں بن باز کا فتویٰ چلتا تھا, اس کی مخالفت نہیں ہوتی تھی. کوئی اگر سعودی عرب میں اٹھ کے کہ میں قرآن حدیث کو فالو کروں گا, تو وہ حکومت کہتی تھی یہ کیا تورات اور انجیل کو فالو کر رہے ہیں. تو بھائی آپ اپنے آپ کو لگام دیں. خود اہل حدیث علماء جو ہے نا, سنجیدہ علماء, وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے. اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا, اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں. اہل حدیث علماء, ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے, وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے عوام کو ایک مسلک کا پابند نہیں بنایا. تو اب یہ جو خاردار جھاڑیاں ہیں یہ پیدا ہوتی رہیں گی. ایک نہیں 10 قسم کے مختلف انجینئر پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے, ہر ایک کی اپنی تحقیق ہوگی جو یوٹیوب پہ ڈالے گا, اور پبلک پاگل ہو جائے گی کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. یہ پیدا ہوتے رہیں گے. غامدی صاحب بھی قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں, اور بھی. تو عوام کے لیے یہ فیصلہ, عوام جو کہتی ہے نا ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا, آپ کو اس لیے آ گیا کہ آپ نے دوسرے کے دلائل سنے نہیں ہیں, یا دوسرا آپ کو کوئی مکھنچو ملا ہے جس کو دلائل ڈیفائن کرنا آتا نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی میں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو خواب ہے نا, جس پر الزام لگایا کہ وہ گستاخ تھے اور اشرف علی رسول اللہ کا, اس پر میں نے 1 گھنٹہ بیان کیا تھا, پورا جواب دیا. تو اس پہ لوگوں کے کمنٹس آئے ہیں کہ اپنے بابوں کی غلطیوں کو درست کرنے میں ہی لگے رہو, غلطی کو غلطی ماننا چاہیے. اللہ کے بندو, جب وہ پورا بیان ہے تو اس میں یہی تو ثابت کیا کہ وہ غلطی ہے ہی نہیں. جب غلطی نہیں ہے تو اس کو درست ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دفاع میں ہم نے یہی کہا ہے کہ وہ ہمارے بابے سے غلطی ہوئی نہیں ہے, لیکن بیان نہیں سنا لوگوں نے, بس اتنا سن لیا کہ انہوں نے دفاع میں بیان کیا ہے. تو اشرف علی رسول اللہ کے دفاع میں بیان, اف توبہ توبہ توبہ, یعنی بھلا اس کے بھی کوئی دفاع ہونا ہے. تو یہی تو ہم نے ثابت کیا اس پورے بیان میں کہ یہ غلط الزام لگا ہے. اور پھر ہم نے انہوں نے کہا کہ اگر یہ خواب آیا بھی تھا, لوگوں نے اعتراض کیا, اشرف علی رسول اللہ حقیقت میں نہیں بلکہ خواب میں آیا ہے, تو اس خواب کو بیان تو نہیں کرنا چاہیے, اتنا گندا خواب اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے اس میں حدیث سے ثابت کیا ہے کہ احادیث میں ایسے خواب ملتے ہیں جن کو بیان بھی کیا گیا اور ان کو گستاخی نہیں سمجھا گیا. تو حدیث سے ثابت کر دیا نا.
لیکن سنتے نہیں ہیں بیان اور بیٹھ کے پھینکتے رہتے ہیں. ایک اور اعتراض مجھ پہ, یہ بس یہ جلدی سے بات کر کے نا چھڑ گئے تو چلا دیں آگے. میں نے یہ بیان میں یہ بات کہی تھی کہ المحنت علی المفند میں ایک عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہوتی ہے وہ عرش سے افضل ہے, یہ لکھا ہوا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ عقیدہ شرکیہ نہیں ہے, نہ اس میں اللہ کی توہین ہے, اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے. میں نے کہا شریعت اس بارے میں کیا ہے, خاموش ہے. المحند میں کیوں لکھا یہ کہ جب یہ اتنا اہم عقیدہ نہیں ہے تو لکھا کیوں, اس کیوں کی وجہ بھی میں نے بیان کر دی تھی. اس پہ میرے خلاف جو کلپ آیا کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں اپنے بزرگوں کی شرکیہ باتوں کو بھی کیا قرار دے رہے ہیں صحیح, اور اتنے فتوے لگائے میرے اوپر. میں سفر پہ جا رہا تھا تو ایک بوچھاڑ نا کہ یہ حضرت یہ تو کیا ہو گیا, اتنی شرک اللہ سے افضل قرار دے دیا. حالانکہ وہ پورا بیان اگر کوئی سنے تو اس میں ثابت کیا ہے کہ نبی کے جسم سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے اس کو عرش سے افضل قرار دینا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ ہم نبی کو اللہ سے افضل قرار دے رہے ہیں. تو اس کا جو جواب ہے نا, جو فتنہ پرست نے جو جواب دیا, وہ جواب ایسا ہے کہ جو سینس کامن سینس رکھنے والا آدمی ہے نا وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ غلط ہے, مگر لوگوں میں سینس ہے نہیں. اس نے یہ جواب دیا کہ نبی اللہ کی جو ذات ہے وہ عرش کے اوپر ہے, اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے, اور نبی قبر کے اندر ہیں, لہذا نبی کی نسبت قبر کی طرف, مٹی کی طرف, اور اللہ کی نسبت عرش کی طرف, تو یقیناً عرش افضل ہوا کس سے, قبر سے. تو اللہ کے بندو تم نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ اللہ عرش پر ہے, کیسے ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے, لہذا اس کی کیفیت میں یہ کہنا کہ اللہ کی ذات عرش سے ٹچ ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, جبکہ قبر کی مٹی نبی کے جسم سے کیا ہو رہی ہے, ٹچ ہو رہی ہے. تو اللہ کا عرش سے اتنا گہرا تعلق ہوا نہیں جتنا گہرا تعلق نبی کا کس سے ہو گیا, مٹی سے. جب مٹی سے گہرا تعلق ہو گیا تو اب عرش بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور نبی کی قبر کی مٹی بھی کیا, اللہ کی ایک مخلوق. تو اللہ کی ایک مخلوق کو اللہ کی دوسری مخلوق پر ترجیح دی جا رہی ہے, اللہ پہ ترجیح نہیں دی جا رہی. تو کہاں سے اس میں گستاخی ہو گئی. دوسری بات میں نے یہ کی تھی اسی کلپ میں کہ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ اللہ کی ذات عرش سے مس ہو رہی ہے پھر یقیناً وہ یہ بھی مانے, پھر ہم نے بھی پابندی نہیں لگائی, پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر مانو کہ عرش کس سے افضل ہے, قبر کی مٹی سے. لیکن علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ عرش ٹکرا رہا ہے کس سے, اللہ کی ذات سے, کیونکہ اس سے جسم لازم آئے گا, اور خرابی کیا لازم آئے گی کہ آپ اللہ کے عرش پہ ہونے کی کیفیت میں گھس رہے ہو, جبکہ کیفیت میں گھسنے سے شریعت نے منع کیا ہے. کیونکہ اگر آپ یہ مانو گے نا کہ اللہ کی ذات عرش سے ٹچ ہو رہی ہے پھر بہت بڑے بڑے اشکالات ہوں گے. وہ اشکال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں, 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں رات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو جب اللہ عرش سے اتر کے آسمان پہ آتے ہیں تو پھر عرش پہ نہیں ہوتے, کیا خیال ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ پھر بھی کہاں ہوتے ہیں, عرش پہ ہوتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ذات کی باریکیوں کو کوئی بھی نہیں جانتا, کیونکہ اگر آپ یہ کہو گے کہ اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں, اور جب وہاں ٹچ ہو رہے ہیں تو پھر آسمان کی فضیلت کس پر ہو گئی, قبر کی. بولو نا بھائی, مٹی پر. اس کے تو آپ بھی قائل نہیں ہو کہ پہلا آسمان نبی کی قبر سے کیا ہے, افضل ہے, حالانکہ حدیث سے تو ثابت ہے کہ اللہ اس وقت وہاں آتے ہیں. تو ہم یہی کہیں گے بھائی اللہ آتے ہیں کما ہوا لائقم بشانی, ہمیں نہیں پتا کیسے آتے ہیں, اللہ عرش پر ہے ہمیں نہیں پتا کیسے ہیں, بس اجمالی ایمان. اسلاف کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے مگر کیسے ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے جب خود اعتراف کر لیا کہ اللہ عرش پر ہے لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے, تو عرش کی ذات جب اللہ کی ذات سے لگنا یقینی نہیں ہے تو پھر عرش کو فضیلت دینا قبر پر یہ بھی یقینی نہیں ہے, کیونکہ فضیلت کی جو وجہ تھی وہ تھا جسم کے ساتھ مس ہونا. تو نبی کی قبر تو نبی کے جسم سے مس ہو رہی ہے, اللہ کا عرش کیا اس طرح مس ہو رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس لیے معلوم نہیں ہے تو کیفیت مجہول ہے تو ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی اس میں کہ
یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں نہیں ہے. اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں عرش افضل ہے قبر کی مٹی سے, تو بھی وہ صحیح ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی عقیدہ نہیں ہے میرا اس بارے میں, تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ اسلام نے جب کسی چیز کو وضاحت سے بیان نہیں کیا تو آپ کے لیے اس میں کوئی بھی عقیدہ رکھنا ضروری نہیں ہے. اس پہ یہ تبصرہ کیا گیا کہ اسلام کے جو عقائد ہیں نا اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. فروع میں تو اختلاف ہو سکتا ہے, فروعی مسائل میں. بنیادی عقائد میں اختلاف, لوگ کہہ رہے ہیں واہ 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 نیچے کمنٹس آ رہے ہیں, زبردست بات ہے. اللہ کے بندے یہ تو ثابت کرو یہ بنیادی عقیدہ ہے بھی یا نہیں ہے. اور یہ آپ نے کہاں سے نکالا کہ عقائد میں اختلاف نہیں ہو سکتا؟ اسلام کے وہ عقائد جو بنیادی ہیں جس کو قرآن و سنت نے وضاحت سے بیان کر دیا, ان میں اختلاف کی اجازت نہیں ہے. جن چیزوں کو قرآن و سنت نے بیان نہیں کیا اس میں درجنوں رائے بھی ہو سکتی ہیں. یہ خود آپ کا خود ساختہ گڑا ہوا نظریہ ہے کہ عقائد میں اختلاف نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے عقائد میں بھی. سماع موتا میں اختلاف ہے یا نہیں؟ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اہل حق علماء کا اختلاف ہے اس میں, حالانکہ یہ نظریاتی اختلاف ہے, یہ فروعی اختلاف نہیں ہے. اور بہت سارے مسائل ہیں اس کے. پھر میں نے ایک بات دعویٰ یہ بھی کیا کہ قاضی عیاض جو اس امت کے بہت بڑے فقیہ ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں اور متفقون علیہ, کوئی مسلک ایسا نہیں ہے کہ ان کا نام توہین سے لیتا ہو. قاضی عیاض نے الشفا ان کی کتاب ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبی کی قبر کی مٹی اللہ کے عرش سے افضل ہے. نبی کی قبر کی مٹی اللہ کے عرش سے کیا ہے؟ افضل ہے. بعد میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر رد کیا کہ نہیں اس پر اجماع نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس فتنہ پرست نے میرے خلاف توہین آمیز کلپ بنایا کہ دیکھو یہ شرکی عقیدے کی کیسے پرچار کر رہا ہے, اپنے اکابر کا کیسا دفاع کر رہا ہے, کیا آپ میں یہ جرت ہے کہ آپ قاضی عیاض کے خلاف بھی ایسا کلپ بنائیں؟ بولو بھائی. میں نے تو یہ نہیں کہا تھا اپنے بیان میں کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے, بلکہ میں نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میرا عقیدہ ہے. قاضی عیاض تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی ہے اور پوری امت کا بھی, یعنی اجماعی مسئلہ ہے. تو آپ قاضی عیاض کے خلاف اس طرح تمسخر کر کے مذاق اڑا کے کلپ کیوں نہیں بناتے؟ اگر نہیں بناتے تو اس کا مطلب آپ کو علماء دیوبند سے چڑ ہے, ذاتی بغض ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ حق کی پرچار کے لیے نہیں بیٹھے. اور ابن تیمیہ نے جب قاضی عیاض پہ رد کیا تو ان کا بھی وہ اسٹائل نہیں تھا رد کرنے کا جو اسٹائل اس فتنہ پرست کا میرے خلاف رد کرنے کا تھا. اس لیے کہ ابن تیمیہ نے بھی کبھی یہ خیال تھا کہ انہوں نے یہ لکھا, ان کی رائے میں اجماع نہیں تھا, تو انہوں نے علمی انداز سے اس پہ رد کر دیا کہ بھائی نہیں اجماع نہیں ہے, بات ختم ہو گئی. تو یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بولنے کا انداز بھی ایسا ہے کہ جس سے فرقواریت پھیل رہی ہے, آگ لگ رہی ہے, اور ان کے پاس علمی لحاظ سے بھی یہ کیا ہے؟ خالی, اور تفقہ اور بصیرت نام کی کوئی چیز ہے نہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فتویٰ لینا ہے تو ایسے شخص سے لو جس نے کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں فتوے کا کام باقاعدہ کیا ہو, اور پھر اس کا بھی کوئی شیخ ہو, پھر اس کا بھی کوئی شیخ ہو, اور یہ سلسلہ کہاں سے جا کے ملتا ہو؟ نبی تک. میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اس شخص کا کوئی شیخ ہے یا نہیں ہے, اس کے اکابر اساتذہ جس کی سند نبی سے ملتی ہو دکھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میری جو 6 کتابیں نا بخاری مسلم, یہ ہے میرے بابے. اس کا مطلب امام بخاری کے بعد آپ کے باپ دادا میں آج تک کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. امت تو حدیث صحیح حدیث ہے, لا یجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ کے جو عقائد اور نظریات ہیں, انہی نظریات کے حامل مشائخ آپ کے سند متصل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دکھاؤ کہ کون تھا جو انہی نظریات کا حامل تھا, جس سے آپ نے علم حاصل کیا, اور اس نے اس سے, پھر اس نے اس سے, آپ ڈائریکٹ کہاں تک پہنچ رہے ہیں؟ امام بخاری تک. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے مجھ سے کوئی پوچھے آپ کے ابا کا نام, میں کہوں نوح علیہ الصلوۃ والسلام, تو ابے نوح علیہ السلام کے بعد کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کیا ہے بھائی؟ ڈائریکٹ نوح علیہ السلام سے آپ پیدا ہو گئے, ڈائریکٹ امام بخاری سے آپ پیدا ہو گئے. امام بخاری کا کوئی شاگرد ہوگا, پھر ان کے شاگرد ہوں گے, پھر ان کے شاگرد, پھر آپ ہوئے ہوں گے جو پوری دنیا میں صحیح دین لوگوں کو بتا رہے ہوں گے. تو یہ خود رو پودے ہوتے ہیں, یہ ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں خود رو پودے. کوئی وہاں سے پیدا ہو گیا, کوئی وہاں سے پیدا, کتاب لکھ کے امت میں کیا کر دیا. پھر یہ تعریف کرتے ہیں مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کہ انہوں نے بڑی شاندار کتاب لکھی تھی, اس سے پہلے ایسی کتاب لکھی نہیں گئی.
مولانا مودودی میرے لیے قابل احترام ہے, ان کی جو پازیٹیو کام ہے ان کی میں قدر کرتا ہوں, لیکن خلافت و ملوکیت جو کتاب لکھی گئی تھی پوری دنیا کے علماء نے اس کتاب پہ رد کیا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اور جماعت اسلامی والے اب جو خلافت و ملوکیت چھاپ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو مولانا مودودی نے لکھی تھی, اس میں ایڈیٹنگ کر کے اس کا کباڑا کر دیا ہے, یعنی وہ یہ اصلی حیت پر ہے ہی نہیں. اور اچھا کیا, اس لیے کہ وہ کتاب جب لکھی گئی تھی تو اس میں موضوع من گھڑت روایتیں بھی تھیں, اور ایسا صحابہ کرام کا نقشہ کھینچا گیا تھا اس میں کہ اسے پڑھ کر ایسے لگتا تھا معاذ اللہ یعنی بہت زیادہ انسان اسلامی تاریخ سے بدگمان ہو, اور اس میں موضوع من گھڑت روایتیں تھیں. اور اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو الزامات لگے تھے, اور اس کے بعد بھی جماعت اسلامی کے بعض پروفیسر حضرات نے جو حضرت معاویہ پہ الزامات لگائے, ان کا کافی اور شافی جواب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے دے بھی دیا ہے. تو آپ کم از کم اسی کتاب کا مطالعہ کر لیں کہ کتنا زبردست مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان دلائل کا جواب دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جماعت اسلامی غلط ہے یا انہوں نے, جماعت اسلامی نے اس کتاب میں ایڈیٹنگ کی ہے. آپ پرانی خلافت و ملوکیت کسی بوڑھے سے تلاش کرو اور جدید خلافت و ملوکیت آپ کو اس میں بہت زیادہ فرق نظر آئے گا. ہاں اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک اصول یہ ہے کہ ہم سے بھی لوگ اشکال کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی بزرگوں کی کتاب میں کوئی چیز اگر غلط ہے تو آپ اس کو نکالتے کیوں نہیں ہو؟ ہم نہیں نکالتے. کیوں؟ ہم اس کو ممبر پہ بتا دیں گے یہ غلط ہے, نیچے حاشیہ چڑھا دیں گے کہ یہ غلط ہے, لیکن کسی مصنف کی کتاب میں ایڈیٹنگ کر کے چیز ہی اڑا دینا یہ مصنف کے ساتھ خیانت ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. دیکھو بہشتی زیور کتاب ہے, اس میں 15 شعبان کا روزہ لکھا ہوا ہے, سنت ہے. ہم اس سے قیامت تک یہ مسئلہ نہیں اڑائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مصنف کی جو کتاب ہے نا, اس طرح اگر کتابوں میں تبدیلیاں ہوں تو ہمیں کیا پتا چلے گا کہ مصنف نے لکھا کیا تھا اور اب بچ کے آیا کیا ہے. تو کبھی بھی کسی کتاب کے بارے میں آپ کو جب اشکال ہو تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نیچے حاشیہ چڑھا دیں کہ مصنف نے یہ لکھا تو ہے مگر ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے. تو اس لیے میں بھی جماعت اسلامی والوں سے احترام کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر خلافت و ملوکیت پہ علماء کو اعتراض تھا تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کو کتاب میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کو یہ چاہیے تھا کہ کتاب اسی طرح رہتی, نیچے آپ حاشیہ چڑھا دیتے کہ مولانا مودودی انسان تھے, فرشتے نہیں تھے, ان سے یہ غلطی ہوئی ہے, اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایت جو مولانا مودودی نے لکھی ہے جس سے صحابی کی توہین ہو رہی ہے, یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے. تو وہ کتاب اتنی متنازع, اور اس کو کہا کہ دنیا میں سب سے بہتر کتاب تاریخ پر یہی لکھی گئی. اس طرح کی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں. تو اس لیے خودرو جو پودے ہوتے ہیں میرے بھائی, ان پہ کبھی بھی اعتماد بولو بھائی مت کرو. تو یہ بات یہاں سے شروع ہوئی قسطوں کے کاروبار سے. ابھی کچھ دن پہلے تنظیم اسلامی کے کچھ لوگ آئے میرے پاس. تنظیم اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے درس قرآن. میں نے بتایا دنیا میں کوئی بھی تنظیم ایسی نہیں ہے جو 100% صحیح ہو. تو میرے اس بیان کا یہ مطلب نہ لے لیں کہ میں تنظیم اسلامی کے خلاف ہوں. ایک عالم نے مجھے بتایا جو تنظیم اسلامی میں تھے کہ تنظیم اسلامی کچھ مثبت ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی کہ بھئی اب ملک میں بے حیائی کے خلاف جو ہے نا وہ ایک کمپین چلائیں. تو اسی طرح انہوں نے کمپین چلائی سود کے خلاف. اب جب سود کے خلاف کمپین چلائی آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوئے تھے, بہت اچھی کمپین تھی وہ, میں بھی خوش ہوتا تھا یار ماشاءاللہ یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو مجھے اندر ہی کے بعض لوگوں نے بتایا کہ اس کمپین میں انہوں نے ساتھ ساتھ اسلامک بینکنگ کی مخالفت بھی شروع کر دی اور قسطوں کے کاروبار کی بھی, کہ یہ بھی وہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اور اس سے کیا ہوا کہ لوگ علماء سے بدگمان ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ علماء کیا کہتے ہیں قسطوں کا کاروبار کیا ہے. اب کیش پہ کوئی چیز ہمیشہ سستی ہوتی ہے اور قسطوں پہ مہنگی. تو وہ کہتے ہیں دیکھو ادھار پہ نفع اٹھا رہے ہیں, تو یہ کیا ہو گیا, سود ہو گیا. خیر تنظیم اسلامی میں جو چند علماء تھے انہوں نے اس چیز کو روکا, ورنہ تنظیم اسلامی ٹھیک ٹھاک بدنام ہو جاتی. انہوں نے روک لیا اس چیز کو, اچھی بات ہے. لیکن روکا کس نے؟ جو باقاعدہ مدرسے سے فارغ تھے. بھئی ایسا نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کیوں, اخلاص ہونا کافی نہیں ہے. آپ اگر سود کے خلاف بھی کمپین چلا رہے ہیں تو آپ کو سود پہ باقاعدہ عبور ہونا چاہیے کہ سود کی ڈیفینیشن کیا ہے. عوام پتہ ہے کس پہ جاتی ہے؟ حکمتوں پہ. عوام کہتی ہے دیکھنے میں چونکہ ایک جیسے لگ رہے ہیں, کیونکہ سود کا مقصد جو ہے
یعنی سود میں جو خرابیاں ہیں وہی قسطوں کے کاروبار میں خرابیاں پائی جا رہی ہیں. بھائی وہ بھی ادھار پہ نفع اور یہ بھی ادھار پہ نفع. تو یہ کام علماء کا ہے کہ وہ خرابیاں یہاں ہیں یا نہیں ہیں. بعض کہتے ہیں انہوں نے ہیلے اختیار کیے ہیں, تو یہ علماء جانتے ہیں کہ کون سا ہیلا جائز ہے اور کون سا ہیلا. عوام کے پاس یہ حیرت کی بات ہے, کوئی ڈاکٹروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتا, حکیموں کی فیلڈ میں کوئی ٹانگ نہیں اڑاتا, انجینئر کے کام میں کوئی ٹانگ. اب یہ جو انجینئر یہ بنا رہے ہیں نا گرین بس کے لیے پل بن رہا ہے, کبھی دیکھا کسی فنٹر کو جا کے بول رہا ہوں میرے حساب سے یہ پلر یہاں نہیں یہاں آنا چاہیے قرآن حدیث کی روشنی میں؟ وہ بولے گا جا بھائی اپنا کام کرے یار, کوئی بھی نہیں سنے گا. سعودی عرب میں بھی نہیں سنتا کوئی, جو کہتے ہیں نا سعودی عرب جو ہے نا بالکل قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں, وہاں بھی مفتی کا فتویٰ مانا جائے گا. وہاں کسی شخص کو انفرادی طور پر قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ دینے کی ضرورت یعنی اجازت نہیں ہے. وہاں بیٹھ کے کوئی کہنا میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں اور میں کسی مفتی کے فتوے کو نہیں مانتا, حکومت فوراً اسے کیا کر دے گی, اریسٹ کرے گی, گرفتار کرے گی. تو کون ہوتا ہے یہ اتنے جو ہم نے ادارے کھولے ہوئے ہیں, یونیورسٹیاں کھولی ہوئی ہیں, یہ بیکار کھولی ہوئی ہیں. یہ صرف ہمارا ملک ہے جہاں فری چھوٹ ہے, کوئی بھی اٹھ کے جعلی حکیم بھی بن جاتا ہے, جعلی ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے اور جعلی مفتی بھی بن جاتا ہے, اور پبلک کہہ رہے ہیں بات چونکہ دلیل سے کر رہا ہے لہذا اس کی بات میں دم ہے. تمہیں پتا کیسے چلا کہ دلیل سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تمہارے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ واقعی مستند ہے؟ دیکھو دلیل کو پہچاننے کے لیے بھی کچھ صلاحیت ہونی چاہیے, آپ کو پتا ہونا کہ دلیل کیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ جو حنفیہ نے 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں دی, یہ تو بالکل بخاری مسلم کی حدیثوں کی مخالفت ہے. بخاری اور مسلم میں صریح حدیثیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں سفر میں کیسے پڑھی ہیں, ایک ساتھ پڑھی ہیں. تو کہہ رہے یار یہ تو بالکل, تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ جب بھی سفر میں جاتے ہیں ظہر عصر اکٹھا, مغرب عشاء ایک ساتھ. میں نے کہا دیکھو آپ پڑھو 2 نمازیں اکٹھی, مگر یہ نہ کہو کہ میری تحقیق ہے. آپ بولو میں امام شافعی کا مقلد ہوں یا امام شافعی کے مسلک کو فالو کرتا ہوں. آپ کی تحقیق نہیں ہے. کہہ رہے کیوں؟ بخاری مسلم کی صریح حدیثیں ہیں کہ نبی نے 2 نمازیں, اس حدیث کے آنے کے بعد میں نہیں مانتا امام شافعی کیا کہتے. میں نے کہا اس کا مطلب امام ابو حنیفہ معاذ اللہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا حدیثوں کا, آپ زیادہ فنٹر ہو. کہہ رہے میں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. میں نے کہا نبی کا کلمہ پڑھا ہے, لیکن نبی کا اس اسٹائل سے کلمہ پڑھنا کہ پوری امت کے بڑے بڑے فقہا سے بدگمان ہو جاؤ, یہ کون سا کلمہ ہے بھائی؟ پھر میں نے اس کو سمجھایا. کہہ رہے پھر اس کی میں نے بتایا, میں نے کہا حدیثوں میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں, آج کل لوگوں نے شروع کر دیا ہے. میرا مقصد آپ کو اس عمل سے روکنا نہیں ہے, میرا مقصد ہے کہ امام ابو حنیفہ معاذ اللہ بے وقوف نہیں تھے. آپ زیادہ فنٹر گیری کی کوشش مت کریں, جتنے ہیں اپنی اوقات میں رہیں. آپ بولے ہمیں نہیں آتا, مجتہدین نے جو کہہ دیا وہ سوراخوں پر, ہم ایک مسلک کو فالو کریں گے, دوسرے کو بھی کیا سمجھیں گے, صحیح سمجھیں گے. اس طرح سے آپ کر لیں, یہ نہ کہیں گے میری تحقیق ہے. آپ کی تحقیق ہے ادھوری, ناقص. یہ جو امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کی اجازت اس طور پہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسری نماز کے وقت میں داخل کر لیں, اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ نبی نے سفر میں 2 نمازوں کو جمع کیا ہے, اس میں کہیں بھی صراحتاً یہ نہیں ملتا کہ ایک نماز کو باقاعدہ قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کیا یا دوسری نماز کو وقت سے پہلے پچھلی نماز کے وقت میں داخل کیا. اس میں 2 ٹوک اور بے غبار طریقے سے یہ بات کہیں بھی نہیں ہے. لہذا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس سے مراد جمع سوری ہے, صورتاً جمع کیا ہے. صورتاً جمع کا کیا مطلب ہے؟ ظہر کو مؤخر کیا, یہاں تک کہ جب عصر کا وقت قریب ہونے کو تھا تو آپ نے ظہر پڑھی اور فوراً ہی عصر کا وقت داخل ہوا, عصر بھی پڑھ لی. مغرب کو مؤخر کیا یہاں تک کہ جب عشاء کا وقت قریب آنے لگا تو مغرب پڑھی اور پھر جیسے عشاء کا وقت فوراً داخل ہوا ہے اسی وقت, یعنی اتنا اندازہ تھا نا کہ اس وقت تک ہم سلام پھیریں گے, عشاء پڑھی. اور اس پر بڑے مضبوط دلائل ہیں. سب سے پہلی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بارش کے, بغیر بیماری کے, بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھا ہے. یہیں سے شیعہ حضرات لیتے ہیں کہ دیکھو بغیر وجہ کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن پوری امت کا اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے
کہ یہاں حقیقت میں جمع کرنا مراد نہیں ہے, کیونکہ بغیر عذر کے جمع کرنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہاں آپ حقیقت مراد نہیں لیتے تو امام ابو حنیفہ وہاں بھی حقیقت مراد نہیں لیتے. اس میں کون سی خرابی لازم آ گئی؟ دوسری بات یہ, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے, سفر میں جلدی تھی, تحاوی میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, سفر میں تھے, ان کی بیوی نے ان کو بلایا, وہ گئے تو لوگوں نے کہا مغرب کا ٹائم ہو گیا, آپ نے فرمایا نہیں ٹھہرو. راوی کہتے ہیں یہاں تک کہ جب بالکل شفق غائب ہونے لگا اس وقت آپ نے مغرب پڑھی, اور جب بالکل غائب ہو گیا تو آپ نے کیا پڑھی؟ عشاء پڑھی. تو ایک صحابی رسول جو فقیہ تھے بہت بڑے, ان کا عمل سے بھی اس کی کیا ہو رہی ہے؟ بولو بھائی, تائید. تیسری بات, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے سفر اور حضر کے ثابت ہیں ساتھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے علاوہ کبھی بھی دو نمازوں کو اکٹھا, صحیح حدیث ہے بالکل. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھی عبداللہ بن مسعود کو پتہ نہیں چلا ہوگا, کیسے پتہ نہیں چلا ہوگا بھائی؟ سفر کے بھی ساتھی ہیں, حضر کے بھی ساتھی ہیں, اور مفتی ہیں. مفتی ہمیشہ وہی بات پر فتویٰ دے گا جو اس کی رائے میں جس کو کیا ہوگی؟ ترجیح ہوگی. تو لوگ روک رہے ہیں لوگوں کو. وہ اگر آپ کو یہ دلائل سمجھ میں نہیں آتے تو آپ یہ بولیں گے ٹھیک ہے بھائی دلائل اس طرف بھی ہیں, مگر ہم اس میں امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں فنٹر, باقی دنیا میں سارے کیا ہیں؟ بیوقوف ہیں. تو یہ, اور پھر ایک اہم ترین بات یہ, اس پہ بعض لوگوں نے اشکال کیا ہے کہ سفر میں دو نمازیں اکٹھا پڑھنے کا مقصد تو تھا رخصت دینا, آسانی, جبکہ اگر ہم دو نمازوں کو اس طرح سے جمع کریں نا کہ ظہر کا وقت بالکل ختم ہونے والا, عصر کا وقت, تو لوگوں کو اتنی پریشانی ہوگی, کیونکہ سورج کا ڈھلکنا اور یہ ٹائمنگ کو نوٹ کرنا, خاص طور پہ جب بادل ہوں آسمان پہ, پھر کیسے پتہ چلے گا کہ سورج غروب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, اور شفق حمر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو یہ تو آسانی کے بجائے لوگوں کو کیا ہوگی؟ مشکل ہوگی. بھائی اب اگر ہم سفر کرتے ہیں تو بہت مشکل ہے نا آسمان پہ دیکھنا کہ مثل اول ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ سفر میں جمع کرنا نبی کی سنت متواتر نہیں ہے, یہ احیاناً کبھی کبھار ہوا ہے. یہ بات علامہ ابن قیم نے بھی لکھی ہے, حالانکہ وہ بھی جمع دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کے قائل ہیں, مگر وہ کہتے ہیں کہ نمازوں میں قصر کرنا تو سنت متواترہ ہے, 4 کی 2, جمع کرنا سنت متواترہ نہیں ہے, کبھی کبھار ہوا یہ. تو کبھی کبھار ایسے موقع پہ ہوا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ سورج کیا ہو رہا ہے, شفق غائب ہونے والا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہونا. اگر ہمیشہ ایسا ہوتا پھر ہم یہ کہتے کہ بھائی ہمیشہ کیسے پتہ, ہمیشہ تو مشکل ہے پتہ چلنا. جیسے عبداللہ ابن عمر نے صاف دیکھا کہ بھئی جو سرخ روشنی ہے وہ غائب ہو گئی, تو اب کیا کرو؟ عشاء پڑھ لو. تو ہم بھی کہتے ہیں, جبکہ ہم اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی سفر کریں گے دو نمازیں کیا پڑھیں گے؟ کھٹی, جو کہ ابن قیم کہہ رہے ہیں یہ خلاف سنت. عرب بھی یہی کرتے ہیں, جتنے عرب ہیں کوئی عذر نہ بھی ہو سفر میں جب بھی ہوں گے ہمیشہ ظہر اثر ملا کے پڑھیں گے اور مغرب عشاء ملا کے, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اگر کیا بھی ہے تو کبھی کبھار کیا ہے یہ. تو اس لیے یہ ان چیزوں سے متاثر نہ ہو کہ عرب جو کر رہے ہیں بس وہی, وہ یقیناً سارا علم انہی کے پاس ہے. بہت ساری چیزیں عربوں میں بھی غلط ہیں. اگر امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی دو نمازوں کے اکٹھا کرنے کے قائل ہیں تو وہ بھی اس کو فضیلت والا عمل نہیں سمجھتے. کبھی مجبوری میں ایسا کرنے کی گنجائش ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کل شافعی حضرات کو, میں ملیشیا گیا وہاں بھی شافعی ایسا کرتے ہیں, جب سفر کریں گے اکٹھی نمازیں پڑھیں گے, کیونکہ یہ خلاف سنت ہے. کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. یہ سفر کو بھی یہ آیت شامل ہے اور حضر کو بھی. امام ابو حنیفہ نے قرآن کو اصل بنایا اور روایتوں کے ظاہر میں تعویل کی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ روایتوں کو اصل بنا رہے ہو اور قرآن میں تعویل کرو گے. آپ کہو گے قرآن میں کہ اس سے مراد صرف حضر والی نمازیں ہیں, سفر والی اس میں داخل نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہے ہیں جتنی بھی نمازیں ہیں سب کے لیے ایک وقت کیا ہے؟ متعین ہے. اس لیے سفر میں جب جایا کریں تو جب تک شدید ضرورت نہ ہو دو نمازوں کو اکٹھا مت کریں. اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا مذہب دلائل کے لحاظ سے بہت زیادہ طاقتور ہے, قوی ہے, کمزور نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی. ورنہ اگر یہ آخری بات, بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر تک, یہاں تک کہ جب عصر کا وقت داخل ہو گیا تو
اس طرح کی روایتیں بھی ہیں. تو اس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ عصر کا یہ جو آتا ہے نا عربی میں گھر سے گیا مسجد تک, تو بسا اوقات تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہو گیا, بسا اوقات اس کا مطلب ہوتا ہے مسجد میں ابھی داخل نہیں. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں غایا, کبھی مغیہ میں داخل ہوتی ہے, کبھی داخل نہیں ہوتی. تو یہاں صراحت نہیں ہے کہ عصر کا وقت داخل ہو چکا تھا کہ نہیں, تک کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی عصر شروع نہیں ہوئی تھی. تو جب یہ مبہم روایت ہے, اس میں دو مطلب نکل سکتے ہیں, تو ایسا مطلب کیوں نہ لیا جائے جو قرآن کے موافق ہو. اور اگر کسی روایت میں یہ تصریح ہو بھی کہ ظہر کا وقت, عصر کا وقت داخل ہو چکا تھا, تو ہم کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی جو صحیح حدیث ہے کہ نبی نے کبھی بھی دو نمازیں سفر میں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں, وہ اتنی واضح ہے, اور ابن مسعود اتنے بڑے فقیہ تھے کہ ان کے مقابلے میں یہ روایت قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور عبداللہ بن مسعود جیسے فقیہ کے مشاہدے کے بھی خلاف ہے. اور اس میں اس کا بھی امکان ہے کہ عصر اور ظہر کا جو وقت ہے نا, یہ ایک دم سے داخل نہیں ہوتا, اس میں مشاہدہ کرنے والے کو کنفیوژن ہو سکتی ہے, اس کے خیال میں وقت داخل ہو گیا ہو حالانکہ حقیقت میں داخل نہ ہوا. فجر میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے سورج کا کنارہ نکلا, بس فجر ختم. لیکن ظہر عصر کا جو وقت ہے یا مغرب عشاء کا جو وقت ہے, اس میں یقینی طور پر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وقت داخل ہو گیا. اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, کیونکہ مغرب جب ہوتی ہے نا تو روشنی غائب ہوتی ہے. میری نظر میں روشنی غائب ہو چکی ہو, آپ کی نظر میں غائب نہ ہوئی ہو, اس کا پورا امکان موجود ہوتا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں صبح صادق کی جو روشنی ہے نا, اس میں احتیاطاً پہلے سحری بند کر دیں, کیونکہ عین ممکن ہے کہ سحری کا وقت داخل ہو چکا ہو. یہ یقینی نہیں ہے, یہ تقریبی اوقات ہوتے ہیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی علم حاصل کرو یا مسائل پوچھو صرف منجھے ہوئے علماء سے جو باقاعدہ اداروں سے فارغ ہیں. اس پر لوگ اشکال کرتے ہیں, ابے مولوی میں تو یہ دیکھو نا, یہ بھی تو منجھا ہوا فارغ ہے, یہ بھی تو فلانے بزرگ سے اس نے علم حاصل کیا اور اس کے فتوے دیکھو. تو بات یہ ہے کہ اگر 2 نمبر حکیم مارکیٹ میں چل رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی جس نے حکمت نہیں پڑھی ہے وہ اپنی دکان کھول کے بیٹھ جائے, ہے بھائی؟ 2 نمبر اگر حکیموں میں 2 نمبر ہوں گے تو حکمت کی لائن میں اچھے بھی حکیموں میں ہی ملیں گے آپ کو. اگر ڈاکٹروں میں 2 نمبر ہیں تو میڈیکل سائنس کا علم یہ نہیں کہ اب ڈاکٹر چونکہ 2 نمبر ہوتے ہیں لہذا میں میڈیکل پڑھاؤں گا. آپ کہو گے 2 نمبر ہیں تو اچھے ڈاکٹروں کو تلاش کرو, لیکن میڈیکل سائنس کا علم آپ کو ڈاکٹر کے پاس سے ہی ملے گا. تو اگر 2 نمبر مولوی ہیں حالانکہ وہ کسی مدرسے سے فارغ ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اپنی دکان کھول کے کلینک چلانا شروع کر دیں. اس کا مطلب اگر مدرسے سے غلط لوگ فارغ ہو رہے ہیں تو اچھے بھی کہاں سے ملیں گے آپ کو؟ کیونکہ جگہ یہی ہے جہاں سے علم حاصل کرنا ہے آپ نے. اس کے علاوہ آپ کو اپنی الگ سے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم علماء کی دکانیں بند کر رہے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک علاقے میں دودھ کی 5 دکانیں تھیں. آپ آئیں گے اپنی دکان کھولیں گے, چلے گی؟ وہ نہیں چلے گی, کیونکہ 5 پہلے سے موجود ہیں. تو جب تک آپ ان 5 کی بند نہیں کرو گے اپنی آپ کی نہیں چل سکتی. تو یہ جو کہتے ہیں نا ہم علماء کی دکانیں بند کر رہے ہیں, اصل میں اپنی کھولنا چاہ رہے ہیں, اور وہ دوسروں کی بند کیے بغیر, بولو نا بھائی, چل نہیں سکتی. مقصد یہ ہے کہ دوسروں کی جب تک بند نہیں ہوگی تو اپنی چلے گی نہیں. یہ مسئلہ ہے سارا. کہاں سے کہاں بات چلے گئی یار؟ ہاں, جو میں انسان, جلدی ٹائم بھی کم رہ گیا ہے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اندر اللہ نے 2 صفات رکھی ہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, کیش کو ہمیشہ ادھار پہ, بولو نا, ترجیح دے گا. نمبر 2, یقینی چیز کو غیر یقینی پہ ترجیح دے گا. جیسے میں نے کہا کہ بھائی بائک بک رہی ہے, اگر آپ کو کہتے ہیں کیش, ہاں یہ قسطوں کا کاروبار سود وود نہیں ہے, تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ سود ہے اور اس میں یہ تو ویسے ہی ہے, اس کی اتنی بیوقوفوں والی دلیل ہے یہ اس کو سود قرار دینا. بھی میں اس پہ جاؤں گا تو بات یہ جو قرآن میں آتا ہے نا احل اللہ البیع وحرم الربا, جب سود حرام ہوا ہے نا تو مشرکین نے یہی اعتراض کیا تھا کہ قسطوں کا کاروبار تو جائز ہے بھائی, اور سود حرام ہو گیا. تو اللہ نے اس پہ آیتیں نازل کی, احل اللہ البیع, بے حلال ہے کیونکہ اللہ نے حلال کیا اس کو, چاہے وہ قسطوں پہ ہو یا کیش پہ ہے, تو وہ بے, جب خرید و فروخت کا ایگریمنٹ ہے تو وہ جائز ہے, اور ربا کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ تو آیت کا شان نزول ہی بتا رہا ہے کہ جو بے ہوگی وہ حلال ہوگی, اور اس کے علاوہ جو سودی ایگریمنٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ حرام. ایک صاحب یہ بھی کہنے لگے, فنڈر لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں, کہ علماء نے جو آج کل لوگوں کو ہیلے بتائے ہوئے ہیں نا, ہیلے, یہ کر لو تو پھر یہ ہیلا ہے, تو یہ کر لو تو یہ ہیلے, تو بنی اسرائیل کہتے ہیں ہیلا ویلا اسلام میں کچھ نہیں ہوتا, ہیلے ویلے
مجھے بہت ساری فنٹروں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. ہیلا ویلا یہ سب مولویوں کے چکر ہیں. افغانستان میں جب افغان طالبان کی حکومت آئی تھی تو ملا عمر وہاں حاکم بنے تھے, تو یہاں بڑی بحث شروع ہو گئی تھی یہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہے. تو ہمارے حضرت نے ایک بیان کیا, انہوں نے فرمایا جو کہہ رہے ہیں ملا عمر صحیح نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح ہوں مجھے بناؤ. کیونکہ جب وہ بیچارے ایک بادشاہ ان کا ایک بن گیا, ایک امیر ان کا بن گیا, تو اب جو ہے وہی ہے بھائی, اس میں اگر کوئی خامیاں ہیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرو. تو جو علماء چلے آ رہے ہیں نا صدیوں سے وہی ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرے مولوی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں آئیں گے. اب اگر آپ علماء سے لوگوں کا ذہن ہٹاؤ گے تو یہ کوئی قوم کی خدمت نہیں کرو گے, یہ پوری قوم بے لگام ہو جائے گی. شتر بے مہار اونٹ ہوتا ہے نا, پھر وہ کہیں بھی جا کے منہ مار سکتا ہے. تو کوئی بھی ایسی تحریک جو آپ کو علماء سے بدگمان کر رہی ہے وہ کبھی بھی آپ کی خیر خواہ نہیں ہو سکتی. جیسے میں بالکل فوج کے بارے میں یہ بات کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں نا آرمی ایسی, آرمی بھائی جیسی بھی ہے یہی ہے آپ کے پاس. اگر آپ آرمی کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ 1000 کلومیٹر پہ جو افغانستان پہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور انڈیا کی گورنمنٹ ہے حقیقت میں, اور ادھر 1000 کلومیٹر انڈیا ہے, اس سے آپ کو روحانی علاج والے نہیں بچا سکتے, کوئی بھی نہیں بچا سکتا. جو ہے جیسی ہے یہی ہے, اسی کی بس, جیسے اپنا ملک جیسا بھی ہو محبت تو کر بھائی, اپنے ابا جیسے بھی ہوں, دوسرے ابا تھوڑی لا سکتے ہیں یار آپ. کیا خیال ہے 100% صحیح ہوتے ہیں کسی کے ابا؟ بھائی جو بھی ہیں یہی ابا ہیں. اب انہی کی خدمت سے جنت ملے گی, پڑوسی کے ابا کی خدمت کرو گے حالانکہ وہ نیک ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کہے گا میں نے جو کہا ہے نا ماں باپ کی خدمت کرو, تو اس سے تمہارے ابا مراد ہیں, پڑوسیوں کے ابا مراد آپ کے نہیں. اللہ چونکہ میرے ابا معاذ اللہ سگریٹ پیتے ہیں اور وہ سٹے مٹے لگاتے ہیں, اور فلانے کے ابا اتنے نیک ہیں, ان کے پاؤں دبا کے جنت حاصل کروں گا. اللہ کہیں گے تیرے لیے جو میں نے آپشن رکھا ہے, یہ ماں تیری اور یہ ابا تیرے. تو میرے بھائی ہم جس ملک میں رہتے ہیں, جس کی نیشنلٹی ہمارے پاس ہے, جیسا مرضی ہے ہمارے لیے وہی ہے, کیونکہ اسی کے مستقبل سے ہمارا مستقبل, اور اسی فوج کے مضبوط ہونے سے ہم مضبوط ہیں. تو اسی طرح ہم اگر مذہب کو فالو کریں گے تو مذہب کے علمبردار اور علماء ہوتے ہیں, جن کو دیسی زبان میں مولوی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہی ہیں, اگر غلط یہی ہے تو اچھے بھی انہی میں ہیں. اگر اس سے ہٹاؤ گے تو یہ قوم کیا ہو جائے گی, بے لگام. اور یاد رکھو جو بھی آپ کو ہٹائے گا نا لیبل اچھا لگائے گا, جو آپ کو فوج سے ہٹائے گا وہ جمہوریت کا لیبل لگائے گا کہ ہم آمیریت کے قائل نہیں ہیں, ہم کس کے قائل ہیں, جمہوریت کے. لیبل بڑا پیارا لگائے گا وہ. جو آپ کو فوج کے خلاف اکسائے گا وہ اسلام کا نعرہ بھی لگائے گا کہ یہ فوج چونکہ لبرل ہے اور ہم کس کی بات کرتے ہیں, اسلام کی. وہ فوج کے خلاف اگر اسلحہ اٹھائے گا تو بیس کس کو بنائے گا کہ میں اسلامی حکومت چاہتا ہوں, جیسے کہ ہوتا رہا ہے ماضی میں. لیبل سب اچھے لگائیں گے لیکن کیا کر دیں گے, بیڑا غرق کر دیں گے. نہ اسلام کے رہو گے اور نہ روٹی کے رہو گے, نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گا. جیسے لیبیا میں ہوا نا, کتنے اچھے اچھے نعرے لگا کے اٹھایا گیا اور بیڑا غرق کر دیا. تو لیبل سب اچھا لگائیں گے. اسی طرح جو آپ کو علماء کے خلاف اٹھائے گا وہ کہے گا کہ میں بخاری مسلم کی روشنی میں صحیح اسلام پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لیبل سب اچھا لگائیں گے, کیونکہ اگر وہ کہے گا میں قادیانیت کی طرف بلا رہا ہوں, میں تورات انجیل پیش کر رہا ہوں, کوئی بھی نہیں جائے گا. لیبل سب بخاری اور مسلم کے حوالے یاد کر کے اور قرآن حدیث کے حوالے پیش کریں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس لیبل کے بغیر کوئی بھی علماء سے بدگمان نہیں ہوگا اور فقہا سے بدگمان کرے گا. کسی سے پروفیسر صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے جو حضرت رائے پیش کی ہے یہ تو چاروں ائمہ کی رائے اس کے خلاف ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو چاروں فقہا اس کے خلاف ہیں, چاروں غلط کیسے ہو گئے؟ تو میں سن رہا تھا, انہوں نے بڑا اخلاقی انداز سے جواب دیا کہ دیکھیں, کسی خاتون نے سوال پہ, دیکھیں محترمہ ہم قرآن و سنت کے مکلف ہیں, چاروں امام کیا کہتے ہیں ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. سوال عورت کا یہ نہیں, وہ بیچاری بیوقوف بن گئی, وہ چپ کر کے بیٹھ گئی. حالانکہ سوال یہ ہونا چاہیے, میں ہوتا تو میں پوچھتا کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن و سنت آپ نے سمجھا ہے, چاروں امام وہ بیچارے فارغ تھے. پھر چاروں اماموں کا فارغ ہونا بھی اتنا, 4 آدمی غلط ہو سکتے ہیں لیکن پوری امت غلط تھی. پوری امت نے ان معاذ اللہ ان لوگوں کو جو اتنی فحش غلطیاں کر رہے ہیں ان کو امام بنا دیا, اور انہی کے فقہ پوری دنیا میں. جب سے یہ چاروں فقہ وجود میں آئے ہیں, جب بھی اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں, کہیں ایک بالغ زمین بھی ایسی نہیں ہوئی ہے جہاں ان فقہ کے علاوہ کچھ اور نافذ ہوا ہو. یا تو فقہ حنبلی نافذ ہوا, یا فقہ شافعی, یا فقہ زیادہ تر تو فقہ حنفی رہا ہے, یا فقہ مالکی. اس کے علاوہ کچھ بھی نافذ
ایک بالغ زمین پر بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب ایک 1200 سال سے جو اسلامی حکومتیں یا 1000 سال سے جو اسلامی حکومتیں چلی ہیں وہ 100% غلط تھیں, مسلمان غلط تھے. اب آ کے پروفیسر صاحب ہمیں بالکل نیٹ کلین قرآن حدیث کی روشنی میں اسلام پیش کریں گے. تو حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی غیر مسلم جب اسلام قبول کرے گا وہ کہے گا یار جب پوری امت اتنی غلط تھی تو تمہارا اسلام ہی مشکوک ہے. تو یہ امت معصوم ہے من حیث الامہ, یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی کیونکہ نئے نبی نے نہیں آنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نئے نبی اب نہیں آئے گا تو اللہ اس امت کو من حیث الامہ گمراہ ہونے سے کیا کریں گے؟ بچائیں گے. تو اس لیے لیبل بہت خوبصورت لگائے جا رہے ہیں. تو لیکن اچھا اسی میں یہ جو عورتوں کی آزادی کے نام پہ ہے فحاشی پھیلانا, لیبل کیا ہے؟ خواتین کو آزاد کیا جائے. مقصد کیا ہے؟ بےہودہ بنایا جائے, زنا کو معاشرے میں پھیلایا جائے اور خواتین کا بیڑا غرق کیا جائے. ٹھیک ہے نا, یہ ہو رہا ہے. لیبل کیا ہے؟ ہم ایکچولی خواتین کی کس کے قائل ہیں؟ آزادی. خواتین جتنی آزاد ہوں گی مردوں کے چسکے لگیں گے مردوں کو. اب دیکھو اگر میں خواتین کو آزاد کر دوں, بولوں یہاں کے اپنی مرضی سے بیٹھیں آپ, کوئی برقع پہننے کی اجازت نہیں ہے آپ کو, ہم لبرل لوگ ہیں, سب لبرل ہیں, آئیں, پورا محلہ آ جائے گا. کیا خیال ہے؟ اور میں بھی شاید کبھی ناغہ نہ کروں, سارا محلہ آئے گا, سب بیٹھیں گے. انگلش لینگویج سینٹر جو آج کل چل رہے ہیں نا, یہ کوئی بھی لینگویج سینٹر ہو, میں نے لوگوں سے پتا کیا, وہ کہتے ہیں اگر ہم صرف لڑکوں کا کھولتے ہیں نا, لڑکیاں نہیں آتی ہیں, تو وہ سینٹر تھوڑے دنوں میں بند ہو جاتا ہے. کیونکہ لڑکیوں کے ایڈمیشن تو ہوتے ہیں اس میں, لڑکوں کے نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ لڑکیوں کو آزادی دینے سے مزے کس کو آ رہے ہیں؟ لڑکوں کے. اسلام کہتا ہے لڑکوں کو اتنے مزے نہیں دلاؤ, ان کو کہو اگر عورت کو حاصل کرنا ہے تو اس کے ابا سے رشتے کی بات کرو اپنی ذمہ داری پہ, کیونکہ اگر تم بالکل اہل نہیں ہوئے تو پٹو گے. ایک آدمی گیا نا کسی دوسرے کے گھر, وہ بالکل لڑکی کے اسٹیٹس کا تھا ہی نہیں نا, بہت ہی کوئی تعلیم میں بھی کم, خاندان میں بھی کم, اور شکل و صورت میں بھی گھٹیا تو نہیں کہنا چاہیے, یعنی کم تر, گھٹیا کا لفظ نامناسب ہے, کم تر تھا. تو وہ چلا گیا کسی بہت ہائی ایجوکیٹڈ لڑکی سے, ہائی پروفائل لڑکی سے نکاح کا پیغام دینے کے لیے. لڑکی کے ابا کو غصہ آ گیا, تو اپنی اوقات دیکھ. تب یہ سے دھون دیا اس نے, تو شرم نہیں آتی؟ تب یہ سے دھونا تو اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا اچھا تو پھر میں انکار ہی سمجھوں. اچھا تو پھر میں کیا سمجھوں؟ انکار ہی سمجھوں. تو نکاح میں یہ پرابلم ہے کہ آپ 100 دفعہ سوچتے ہو بھیجوں گے بھی نہیں بھیجوں, میں اس کے لیول کا ہوں بھی کہ نہیں ہوں. پھر وہ کرنے کے بعد کی ٹینشن ہے, سالے بھی آ جاتے ہیں جہیز میں, بہت سارے لڑکی کے بھائی بھی آ جاتے ہیں, ان کی ٹینشن. تو پابند اسلام مرد کو بنا رہا ہے, تو لیبل اچھے لگائے جا رہے ہیں. حقیقت میں صرف وہی بات صحیح ہے جو اسلام کرتا ہے اور علماء کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صرف علماء کے پاس ہے سیدھا راستہ, اس کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے ہی نہیں. تو آپ کو گائیڈ کہاں سے کرے گا؟ اگر غلط علماء ہیں تو صحیح بھی علماء ہی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, جانشین ہیں. کیونکہ یہ علم علماء کو کہاں سے ملا ہے؟ وراثت میں. اور یہ سینہ بسینہ چلا رہا ہے, کتابوں سے بھی اور سینہ بسینہ بھی. نبی کے جانشین عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس, جابر بن عبداللہ اور معاذ ابن جبل, یہ لوگ تھے. پھر ان کے جانشین جو ان کے وارث بنے وہ تابعین, تبع تابعین, یہ سیٹ اپ اب تک چلا آ رہا ہے. لہذا اگر کوئی یہ کہتے ہیں میرے ابا نوح علیہ السلام ہیں, تو مسئلہ ہے کہ دال میں کچھ. نوح علیہ السلام تو بھائی سب کے ابا ہیں, ٹھیک ہے نا, سب کے ابا ہیں نوح علیہ السلام. تو اس کے آپ کے جو سلسلہ ہے اس کو پیش کرو. کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی؟ ادھر بیٹھ جاؤ, یہ میری بچی ہے بہت شرارتی ہے, ادھر بیٹھو, شاباش. تو جلدی سے میں بات کو سمیٹتا ہوں. میں کہہ رہا تھا دو چیزیں انسان کی ایسی ہیں جو صفات ہیں. نمبر ایک, وہ کیش کو ترجیح دیتا ہے, کیش تھوڑا بھی ہو اور ادھار زیادہ بھی ہو تو چاہتا ہے کہ کیش مل جائے. تبھی کیش پہ چیزیں سستی ہوتی ہیں اور ادھار پہ مہنگی, کیونکہ ادھار میں لوگ دلچسپی نہیں رکھتے. دوسری چیز جو یقینی ہوتی ہے چیز, اس کو انسان غیر یقینی پر ہمیشہ ترجیح دیتا. مثال کے طور پر آپ کو کسی نے کہا کہ بھائی یہ آپ کی چیز ہے, اس کی یہ پیمنٹ ہے 50,000, یہ لے لو, یہ 50,000 میں بیچ دو, اور اگر ابھی کیش پہ نہیں بیچتے تو 3 کروڑ روپے میں 1 سال کے بعد میں آپ کو دے دوں گا اس کے. اب ادھار بہت زیادہ ہے تو آپ لالچ کس میں ہوگی آپ کو؟ ادھار پہ. یار 50 کو چھوڑو یار,
لیکن آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ. یہ بھی امکان ہے کہ یار 3 کروڑ کہاں سے یار, کون دیتا ہے 3 کروڑ. تو اگر آپ کو یقین نہیں ہوگا تو آپ 50,000 کو 3 کروڑ پہ بولو بھائی ترجیح دو گے. آپ بولو گے ایسا نہ ہو اس 50 سے بھی جاؤں میں, یقین نہیں ہے. تو یہ 2 وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم نیک اعمال نہیں کرتے, سمجھ رہے ہو, اور برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں. یہ 2 صفات یہاں بھی. پہلی بات, گناہ کا جو مزہ ہے وہ کیش, ابھی مزہ آ رہا ہے, اور گناہ سے بچنے کا جو مزہ ہے وہ کہاں ملے گا؟ جنت میں. وہ اللہ نے ادھار پہ رکھا ہوا ہے. آدمی کہتا ہے کیش لے لو, بعد کی دیکھی جائے گی. اگر ایسا ہوتا نا گناہ سے بچو اسی وقت 50 روپے جیب میں آ گئے, پھر تو ہر آدمی گناہ سے بچتا. کیا خیال ہے؟ شریعت کو جب آپ فالو کریں گے, اسلام کو جب فالو کریں گے تو وقتی مزہ نہیں ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ وہ ادھار کا بھی یقین نہیں ہے کہ جنت میں پتہ نہیں ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا. یہ بھی ڈر لگتا ہے. شیطان کہتا ہے یار یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بس سیاسی باتیں اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ دعوے کیے ہوئے ہوں, یا علماء کہہ رہے ہوں جہنم اتنی بھیانک اور جنت اتنی خوبصورت, ایسی حوریں اور ایسے دودھ کی نہریں. ابے یار ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو چونکہ یقین نہیں ہے اس لیے لوگ دین پہ پورے چلتے نہیں ہیں. اتنا ہی چلتے ہیں جتنا یقین ہے. کسی کی خشخشی داڑھی ہے کہ یار نہ بالکل داڑھی کاٹو نہ بالکل مولوی بن جاؤ, درمیان کا راستہ اختیار کرو. اگر جہنم میں اللہ نے پھینکا تو ہم کہیں گے اللہ تھوڑی سی تو ہے نا, ٹھیک ہے نا, ابھی رکھنے ہی والا تھا میں کہ موت آ گئی. تو اس تذبذب کی جو کیفیت ہے نا, اس میں آج کا مسلمان زندگی گزار رہا ہے. تو اللہ کے بندو وہ کیش تو ہے جنت, لیکن وہ 3 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں گناہ کی لذت وقتی طور پر مل رہی ہے نا, یہ بہت تھوڑی ہے, اور وہ جو تمہیں ادھار پہ دے رہا ہوں وہ اس کے مقابلے میں ارب گناہ زیادہ ہے. اگر ادھار بہت زیادہ ہو تو لوگ کیش پر ادھار کو ترجیح دیتے ہیں. ہم اس لیے ترجیح نہیں دیتے کہ ادھار پہ بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آ رہا ہوتا. اگر ایک شخص آپ کو کہے کہ یہ بائک آپ مجھے بیچو, اس کے 50,000 روپے لے لو, لیکن اگر 1 سال کی مہلت ہے تو 10 کروڑ روپے دوں گا. اگر آپ کو اس کی وعدے کا یقین ہے تو ایسے موقع پہ آپ ادھار کو کیش پہ ترجیح دو گے. اگر یقین آ جائے یقین آ جائے تو آپ بولو گے میں بیوقوف ہوں جو 1 سال کا انتظار نہیں کر سکتا بھائی. تو اصل فوکس جو کرنے کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ یقین. جنت اگر تھوڑی سی ہوتی نا تو ہم کہتے یار چونکہ بعد میں ملے گی, اگرچہ یقین ہے لیکن ابھی چونکہ مزہ زیادہ آ رہا ہے اور فوراً آ رہا ہے, بعد میں اس سے ڈبل بھی آئے گا تو چھوڑو رہنے دو. لیکن ایسا نہیں ہے, جنت اس سے کروڑہ گنا بہتر ہے, کروڑہ گنا بہتر ہے. جنت کی صرف ایک صفت ایسی ہے کہ اگر وہی ہمیں دنیا میں مل جائے نا تو وہ جنت کی باقی نعمتیں نہ بھی ملیں تو ہم اس کو ترجیح دیں گے. وہ کیا ہے؟ وہاں موت نہیں ہے. اگر دنیا میں ہمیں کوئی یہ کہے کہ زنا مت کرو, شراب مت پیو, سگریٹ چھوڑ دو, نمازوں کی پابندی کرو, والدین کی اطاعت کرو, حلال کماؤ حرام بولو نا مت کماؤ, داڑھی رکھ لو, بدنظری چھوڑ دو, انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, یہ کرو وہ کرو, جو بھی اسلام کے حکام ہیں, آپ کو ملے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں. ہمیشہ کے لیے زندگی مل جائے گی, موت نہیں آئے گی. پھر کوئی کہے گا کہ یار یہ تو چھوڑنا بڑا مشکل ہے, یار حرام چھوڑنا. آپ بولو گے کیا کرنا ہے ایسے حرام کا, مر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا نا, چھوڑو سوکھی روٹی پہ گزارا کر لوں گا لیکن حرام کی طرف. علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ عالم گزرے, انہوں نے فرمایا کہ جنت اگر مٹی کے گھروندے کی ہوتی نا, مٹی کی, اس میں ڈیفینس کے بنگلے نہ ہوتے, مٹی کی ہوتی اور سوکھی روٹی چائے میں ڈبو کے, چائے تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, سوکھی روٹی ملتی جنت میں, چائے میں ڈبو کے کھاؤ گے, جنتیوں کو یہ کہا جاتا. پھر بھی جنت اس دنیا سے بہتر تھی. کیوں ہے؟ ہمیشہ کے لیے. یہاں جو دنیا میں جو سب سے بڑا عیب ہے نا وہ کیا ہے؟ موت.
سب سے بڑا عیب کیا ہے اس دنیا کا؟ موت، اور اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. واٹس ایپ پہ کل مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ کوئی فلمی اداکار ہے، اس کو کینسر ہو گیا، بڑا مشہور اداکار، اس کو کینسر ہو گیا. تو اس کلپ میں یہ تھا کہ اب وہ لوگوں کو بتا رہا ہے ہنس ہنس کے کہ دیکھو میں کینسر سے لڑوں گا، اور میں ایکچولی میں غموں سے لڑنا چاہیے، اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہیے. اور ہم کیا ہیں کہ یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم پھر بھی خوش ہیں. تو میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا یہ اندر سے خوش نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اندر سے خوش نہیں ہے. میں نے کہا اس سے دو عبرت. نمبر ایک، یہ جو فلمی اداکار ہوتے ہیں یہ اپنی صحت کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں ہم اور آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. میں اور آپ زیادہ یہ کریں گے نا کہ یار نہار منہ سیب کھا لو، ہمارے صحت کے یہی ٹوٹکے ہوتے ہیں. پانی تو ہم نے یہی پینا ہے نا. ابے بھائی کیا ہو گیا؟ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ نہیں ہے یہ جو ہم پی رہے ہیں، اس کا فارم ٹیسٹ نہیں کرواؤ، اس کو پی لو. یہ اپنی صحت کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں. میرے کچھ کانٹیکٹ کچھ اداکار وغیرہ بھی ہیں جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں نا مسائل حل پوچھنے کے لیے. تو میں ان سے کبھی کبھار ان اداکاروں کے بارے میں پوچھتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہمیوں کی حد تک اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ ہو نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے. ایک اداکار تھا، وہ اس نے توبہ کر لی. اس نے مجھے بتایا کہ 7:30 بجے کے بعد میں نے جو شوٹنگ کے دوران لوگوں کو دیکھا، سب نہیں ممکن ہے وہ کھاتے نہیں ہیں کھانا، کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں 7:30 بجے کے بعد کھانا صحت کے لیے شام کو نقصان دہ. 7:30 بجے کے بعد اب ڈائٹنگ، چربی نہ پیدا ہو جائے، فیٹ نہ اتنی. اور وہ جو اداکار وہ بھی کروڑوں روپے کے مالک، پانی ان کا باہر سے پیک آ رہا ہے جراثیم سے بالکل پاک. اور کیا ہو گیا؟ جوانی میں کینسر خطرناک. اب پبلک کے سامنے مسکرانے کے ہم لڑ رہے ہیں، اور ہم موت سے لڑیں گے، موت سے لڑ کے دکھائیں گے. موت سے کسی کا باپ بھی نہیں لڑ سکتا. اصل میں اس وقت عبرت ہونی چاہیے. دیکھو ساری زندگی ناچ گانے کر کے اپنی شہرت کمائی، عزت کمائی، اب دنیا منہ موڑ رہی ہے. اور جس دنیا کے لیے تم نے اتنی محنت کی وہ ٹاٹا کرنے لگی ہے کہ اب تمہارے زوال کا وقت، بولو بھائی، آ گیا ہے. اب تمہیں کوئی بھی موت سے اور مٹی میں اتارنے سے، اور وہ کیونکہ فنکار ہندو ہے تو اس کا مطلب اب تمہیں آگ میں جلنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. عبرت کا موقع ہے. جہاں تک پہنچنا تھا پہنچ گئے. اللہ کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے تم ناچے، ناجائز کام کیے تم نے. کوئی حلال و حرام کی تمہیں فکر نہیں تھی. توحید کیا ہے، اللہ کون ہے، اس کا رسول کون ہے، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی. تم نے پیسے بھی کما لیے، شہرت بھی کما لی. اب اللہ دنیا میں دکھا رہا ہے کہ اس شہرت کو اب زوال کا وقت شروع ہو گیا. پھیکی پھیکی مسکراہٹیں لوگوں کے سامنے کرو. پبلک کو بیوقوف بنا سکتے ہو، اپنے بنانے والے کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اب زوال ہے تمہارا. اور کینسر کے بعد حال کیا ہوتا ہے؟ جو علاج ہوتا ہے، جو کیمو تھراپی وغیرہ ہوتی ہے، سر کے بال سارے غائب. اب سکڑنا شروع. اور یہ ابھی حالت اچھی ہے، اب ہر آنے والا دن آپ کے لیے پہلے سے بدتر ثابت ہوگا. تو آپ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس سے بلی کی آنکھیں بند نہیں ہوتی. تو آپ بھی موت کو دیکھ کے اور اس زوال کو دیکھ کے آنکھیں بند کرو گے تو نہ موت کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، نہ اس دنیا کی زوال کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. اس لیے شاعر صحابی نے ایک بڑا زبردست کہا، لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيتَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ. بڑی پیاری بات کہی. یہاں کعب بن زہیر بڑے زبردست صحابی تھے، شاعر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کے انہوں نے شعر کہا اپنی محبوبہ کے، جو زمانہ جاہلیت میں محبوبہ تھی. بڑی تعریفیں کی، پہلے ایسی تعریفیں کی ہے نا کہ آدمی کہتا ہے یار میری بھی کوئی محبوبہ ہو تو بڑا اچھا ہے. یعنی محبوبہ کی نا بہت حسن. آگے پھر اس کا جو نقشہ کھینچا انہوں نے کہ یہ دیکھنے کی حد تک اچھی ہے، حقیقت میں اچھی نہیں ہے. وہ بڑے پیارے شعر ہیں. لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيتَ مِن دَمِهَا. لیکن یہ ایک سی دوستی ہے کہ اس کے خون میں ایک چیز شامل کر دی گئی ہے، فجعن، جھوٹ بولنا. دکھاتی کچھ ہے، حقیقت میں وہ کچھ ہوتا نہیں ہے. دنیا کی برائی بیان کر رہا ہے. دنیا کیا دکھاتی ہے کہ میں تمہیں شہرت دوں گی، عزت دوں گی، آسمان تک لے جاؤں گی. حقیقت میں وہ کہہ رہی ہوتی ہے تھوڑا سا اوپر جا، بہت زور سے پٹکوں گی نیچے. جیسے ایک کنجوس آدمی بلڈنگ میں نا نیچے آ کے اپنی محبوبہ کو آنکھ کے اشارے کرتا رہتا تھا. تو اب محبوبہ نے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا کیا؟ بولا اشارہ کیا اوپر آ جاؤ. وہ بیچارہ سیڑھیوں سے چلتے چلتے اوپر پہنچا. تو جب وہ اوپر آیا تو اس کے ہاتھ میں چونی پکڑا کے جیسے بھکاریوں کو دیا تھی، بولا واپس جاؤ.
تو یہی ہے دنیا, آپ کو بلائے گی بلندیوں تک, اس کے بعد چونی پکڑا کے پھینک دے گی واپس, چونی بھی نہیں پکڑاتی ہے. تو قد سیت من دمیہا فجع, جھوٹ, و ولع و اخلاف و تبدیل, وعدہ خلافی, ملما سازی. ملما سازی سے کہتے ہیں کہ یعنی نظر کچھ آ رہا ہے, حقیقت کچھ اور ہو, اور تبدیل اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا. ایک حالت پہ یہ دنیا قائم نہیں رہتی, اس کے خون میں اللہ نے بے وفائی کو شامل کر دیا. مائیکل جیکسن بھی اداکار تھا, کہاں تک ترقی کرتے کرتے پہنچا جب اس کا سب سے بڑا تاریخی پروگرام ہونے والا تھا, رات کو سویا ہے, صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکی اس کو. صبح پولیس آئی, اٹھا یار, ہم لوگوں نے کہا ہم سے نہیں اٹھ رہا بھائی, ہیں اتنا بڑا کروڑوں روپے کے ٹکٹ, اربوں روپے کے ٹکٹ بک چکے ہیں, اتنا بڑا اداکار ہے, ابھی تو اس کا عروج کا وقت تھا, ابھی تو جوان ہے, اس نے کروڑوں روپے تو اپنی صحت پہ خرچ کر دیے, 4 ڈاکٹر ہر وقت اس کے ساتھ گھومتے ہیں کہ کچھ ہو نہ جائے, تو یہ ہو کیوں گیا؟ تو ممکن ہے پولیس بلوائی گئی, یار پولیس اٹھا دے گی, امریکہ کی پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی. تو ایسی ہے موت میرے بھائی. اس لیے یہ فنکاروں اداکاروں کی عزت پہ کبھی رال مت ٹپکایا کرو, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. اس لیے حقیقت میں زندگی اہل اللہ ہی کی صحیح ہوتی ہے, جو خاموشی سے اپنے حجرے میں کھڑے اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, عبادت کی توفیق ملتی ہے. ان کے دن جیسے جیسے موت کے قریب آتے ہیں, ان کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آنے والا ہے. تو جب ان کی چتاؤں کو جلایا جاتا ہے نا, دیکھا کرو یوٹیوب پہ, ان کے ڈانس نہ دیکھو, چتاؤں کو دیکھو, اور اگر شیطان کبھی ان کا ڈانس دکھا دے تو پھر ان کی چتا کو جلتا ہوا بھی دیکھا کرو. یہ وہی ہے جس کے ڈانس دیکھ دیکھ کے میں خوش ہو رہا تھا, اب ذرا اس کی چتا کو جلتا ہوا دیکھ کے بھی دیکھو کہ یہ ہے, صحیح ہے نا, اور اس کی راکھ کا جو پاؤڈر بنا کے دریاؤں میں پھینکتے ہیں نا, اس کو بھی دیکھا کرو. یہ ہے دنیا جو سلام کر کے چلی جاتی ہے. یہ سلام متارکت کا سلام, عزت والا نہیں کہتے نا السلام علیکم راستہ. دنیا کہتی ہے ہم نے آپ کو بہت بڑھایا, بہت عزت ہوئی, اور لوگ آپ پہ مرتے تھے, اب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے, جو کرنا تھا وہ کر لیا, اب السلام علیکم. اب کینسر ہے, اب آپ کا گوشت بھی گلے گا, اور قبر کی تیاریاں شروع. تھوڑے دن 2-4 دن لوگ آئیں گے, سیلفیاں بنائیں گے آپ کی میت کے ساتھ, سیلفیاں بنا کے اس کے بعد 2-4 دن کے بعد بھول بھلائیاں تھے, اب نہیں ہیں, چلے گئے. تو یہ ہے دنیا. اللہ تعالیٰ پھر اسی کو موضوع کو لے کے انشاءاللہ اگلی دفعہ چلوں گا, وقت بہت ہو گیا, سوال رہنے دیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. کیا 1 منٹ قاری صاحب, 1 منٹ ٹھہر جائیں ذرا, کوئی بات نہیں, اذان اگر لیٹ ہو جائے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ٹھہر جائیں. کیا ہوا بھائی؟ اچھا بھائی, اتوار کو جو لوگ عشاء کے بعد ملاقات کریں گے نا, ان کا رش بہت ہو گیا ہے. پچھلی دفعہ میں بہت دیر سے فارغ ہوا ہوں, تو اس کا یہ ولید, آپ اپنا نمبر نیٹ پہ ڈال دیں, جنہوں نے مجھ سے الگ سے ملاقات کرنی ہے وہ ان سے پہلے ٹائم لے لیں. میں 3 آدمیوں سے زیادہ ملاقات ایک دن میں نہیں کر سکتا, ورنہ کوئی مجھ سے پھر ملاقات نہیں کرے گا, میری ایسی ہونک ہو جاؤں گا میں. پچھلی دفعہ بہت بھائی, ابھی وہ پورا تفصیل سے انہوں نے پیدائش سے لے کے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ میں پیدا ہوا تھا, کہاں پیدا ہوا, پھر یہ شادی ہوئی, پھر آگے مسائل, وہ پھر بہت لمبا سیٹ اپ چلتا ہے لوگوں کا. تو میں 3 کے بعد میں نے کہا بھائی میں مر رہا ہوں, تو میں بھی پیدا ہوا ہوں بھائی, ٹھیک ہے نا, مجھے رہنے تو پیدا ہوا ہوا. تو اس لیے